سب سے بڑا شہر کوئی ہے تو کلکتہ ہے، اور کلکتہ میں مجھے نہیں معلوم کہ کون سا ایریا سب سے مہنگا ہے۔ میں ایک بار کلکتہ گیا تو کسی نے بتایا کہ شاہ رخ خان کا ہوٹل ہے، بہت مہنگا ہے، شاہ رخ خان نے خریدا ہے۔ آج کلکتہ جیسے شہر میں بالی ووڈ کا ایک ہیرو اگر کروڑوں کا ہوٹل لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے یہ شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے، یہ شاہ رخ خان کا ہوٹل ہے، اس نے کروڑوں میں لیا ہے۔ اس زمین کی ویلیو ہے، اس جگہ کی ویلیو۔ او دنیا والوں، تمہاری زمین پر بڑی سے بڑی قیمتی جگہ کی وہ ویلیو نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی ویلیو ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک ہاتھ کی جگہ، ایک اسکوائر فیٹ کا ایریا جنت میں، یہ بہتر ہے دنیا کی تمام جگہوں سے، دنیا کی تمام نعمتوں سے جنت کا ایک اسکوائر فیٹ کا ایریا بہتر ہے۔ اے بھائی سے جھگڑا کر کے بیٹھنے والوں، اے بہن سے بول چال کر کے بند رکھنے والوں، اے ساس سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جانے والی بہوؤں، اے بہو سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جانے والی ساسوں، آؤ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو سننا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لو گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم، میں گارنٹی لیتا ہوں، ارے میرا نبی بول دے تب بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، مگر میرا نبی گارنٹی لے رہا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے اندر ایک مکان کی گارنٹی لیتا ہوں، جنت میں ایک محل ملے گا، جنت میں ایک بنگلہ ملے گا، جنت میں ایک گھر ملے گا، کس کو ملے گا؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، you are right, the other person is wrong، آپ صحیح ہیں، وہ غلط ہے، لیکن آپ نے اپنی ناک کی چنتا نہیں، آپ نے اپنے ایگو کی چنتا نہیں، آپ نے جنت کی چنتا، آپ نے قیامت کے دن کی چنتا کی، اور آپ نے بھائی سے جا کے کہا بھائی جھگڑا ختم کر دے، ماں سے جا کے آپ نے بات چیت شروع کر دی، باپ سے جھگڑا ختم کر دیا، پڑوسی سے جھگڑا ختم کر دیا۔ آپ نے اگر دنیا میں صحیح ہونے کے باوجود اگر جھگڑا ختم کر دیا، آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ کو جنت میں ایک مکان ملے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ذرا سی بات پہ آج گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں نند اور بھابھی میں بات چیت بند ہے، کہیں دیورانی جٹھانی میں بات چیت بند ہے، کہیں ساس بہو کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں بہو ساس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے بھائیوں، یہ حقوق العباد کا میٹر ہے، یہ بندوں کا میٹر ہے، اور اس کو دنیا میں سلجھا لو ورنہ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن لوگوں کا حق ان کو ضرور دو گے، تمہیں دینا پڑے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ، یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، اس کو بھی بدلہ چکانا پڑے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ حج کرنے گئے، بہت سارے لوگ عمرہ کرنے بھی گئے ہوں، جو حج کرنے گئے ہیں، جو عمرہ کرنے گئے وہ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ بھارت کا جو پیسہ ہے، جو روپیہ ہے، INR جو ہمارے یہاں کی کرنسی ہے، وہ سعودی عرب میں نہیں چلتی۔ سعودی عرب کی کسی دکان پہ آپ گئے، آپ نے کافی پی لی، کولڈ ڈرنک پی لی، اپنی بیوی کو برگر کھلا دیا آپ نے، اور آپ نے گاندھی جی کے فوٹو والا 500 کا نوٹ دیا، تو وہ عربی میں بولے گا یہ چل میں نہ، وہ عربی میں بولے گا یہ یہاں نہیں چلے گا، یہ یہاں کی کرنسی نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب کی دھرتی پر ہیں، آپ انڈیا کی کرنسی یہاں لائے ہیں، یہ نہیں چلے گی۔ وہاں پہ آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ ریال دینا پڑے گا۔ ایک ریال ابھی اس وقت اپروکسیمیٹ تقریباً 24-25 روپے کا ایک ریال پڑتا ہے، یعنی انڈیا کا آپ 2500 روپیہ لے کے جائیں گے تو سعودی عرب کا 100 ریال آپ کو ملے گا۔ تو یہاں کی کرنسی سعودی عرب میں نہیں چلے گی، سعودی عرب کی کرنسی یہاں نہیں چلے گی۔ امریکہ جائیں گے وہاں ڈالر چلے گا، کویت جائیں گے وہاں دینار چلے گا،
दुबई जाएंगे वहां दिरहम चलेगा, बांग्लादेश में जाएंगे वहां टका चलेगा। हर देश की अपनी एक करेंसी। मेरे प्यारे साथियों, कल जब कयामत का दिन आएगा, अल्लाह के सामने हम और आप प्रस्तुत होंगे, पेश होंगे। आप अल्लाह ताला के सामने जब हिसाब देंगे, आपकी बहन आएगी, ऐ अल्लाह ये मेरा भाई था, मेरा बाप मर गया, करोड़ों की जायदाद छोड़ के गया, बाप की जायदाद में मेरा भी हक था, मेरा भी अधिकार था, मेरा भी हिस्सा था। आए अल्लाह मेरा भाई बहुत पक्का कुरान और हदीस पे चलने का दावा करता था, नमाज पढ़ता था, नबी के तरीके पे चलने का दावा करता था, बहुत पक्का कुरान और हदीस का मानने वाला था। आए अल्लाह मेरे भाई ने दुनिया में अपने बाप की जायदाद में बहन का हक नहीं दिया, बहन का हिस्सा नहीं दिया। और अल्लाह जब मैंने भाई से अपना हिस्सा मांगा तो भाई ने बोला, खबरदार, अगर तूने बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगा मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। ऐ अल्लाह मैं डर गई, मैंने सोचा मेरा मायका खत्म न हो जाए, मेरे बाप का घर खत्म न हो जाए। ऐ अल्लाह मैंने सब्र कर लिया, मैंने कंट्रोल कर लिया। ऐ अल्लाह आज तेरी अदालत में मैं मुंह खोल रही हूँ। ऐ अल्लाह मेरे बाप ने, मेरे भाई ने मेरे ऊपर अत्याचार किया था, मेरे भाई ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, ऐ अल्लाह तू इसको सजा दे। अब जाहिर है दुनिया में आपने जमीन कब्जा किया था, पैसा लिया था आपने, कयामत के दिन पैसा तो नहीं दे सकते, जमीन तो नहीं दे सकते, फिर क्या करेंगे आप? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे फकीर आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा। क्या कोई बात? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কার একটা বাচ্চা ছেলে আসগারের কাছে আছে, কাঁদছে, কার হারিয়ে গেছে একটু খেয়াল করেন, যে আসগার কাছ থেকে নিয়ে আসেন, কাঁদছেন। कयामत के दिन नमाज लेके आया है, रोजा लेके आया है, दान खैरात लेके आया है, नेकियों का पहाड़ लेके आया है। वयाती कद शतम हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा, लेकिन किसी को गाली दिया है, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है, किसी का माल हड़पा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसकी नेकियां उनको बांट दी जाएगी। कयामत के दिन की करेंसी नेकी होगी, कयामत के दिन की करेंसी गुनाह होगा। आपकी नेकी बहन को दे दी गई, भाई को दे दी गई, पड़ोसी को दे दी गई, जिस पर आपने अत्याचार किया है, जिसका आपने हक मारा है, जिसके साथ आपने गलत व्यवहार किया है। कोई रोजा लेके चला गया, कोई नमाज लेके चला गया, कोई हज लेके चला गया, कोई उम्रा लेके चला गया। ऐ अल्लाह अभी भी कुछ लोग लाइन लगा करके खड़े हैं, देखो भाई किसका छेला है, छेला है कि मैं? छेला है। अरे भाई अपने बच्चों को तो संभाल के रखा करो भाई, बाप कहीं है बेटा कहीं है तो कयामत करने वाला मंजर हो जाए। तो आप गौर कीजिए, माहौल को शांत बना है, शांत बने रहने दीजिए। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों कि कयामत के दिन की जो करेंसी होगी, वहां रुपया नहीं चलेगा, वहां टका नहीं चलेगा, वहां जमीन नहीं चलेगी, वहां आपको अपनी नेकियों को देना पड़ेगा। और जब आपकी नेकियां शेष हो जाएंगी, आपकी नेकियां समाप्त हो जाएंगी, आपका रोजा समाप्त हो गया, हज समाप्त हो गया, आपकी नमाजें खत्म हो गई, और फिर भी कुछ लोग लाइन में लगे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उनके पाप आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे, फिर उनके पाप उस इंसान के ऊपर लाद दिए जाएंगे जिसने अत्याचार किया था, जिसने अन्याय किया था। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान दुनिया से रोजा लेके आया था, नमाज
पास लेके आया था, हाजी था, नमाजी था, अल्लाह की राह में दान खैरात करने वाला था। अब उसकी हालत क्या हो गई, उसकी परिस्थिति क्या हो गई, अब वो गुनाहों से भर गया। अब उसके सर पे बहुत सारे गुनाह लाद दिए गए। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह, उससे बड़ा निर्धन, उससे बड़ा गरीब, उससे बड़ा मुफलिस कयामत के दिन कोई नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह से डरो। बंदों कहा दुनिया में अगर आपने मारा है, हमने मारा है, अल्लाह की कसम कयामत के दिन हमको पछताना पड़ेगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, अरे अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, वो मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अरे अल्लाह के नबी, जब वो मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं गाली भी दे देता हूं, मैं मार भी देता हूं। अरे अल्लाह के नबी, क्या कयामत के दिन मेरी पकड़ होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कयामत के दिन तेरे गुलाम जो तेरी नाफरमानी करते थे, तेरी बदतमीजी तेरे साथ करते थे, उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा, उसको भी नापा जाएगा, तौला जाएगा, और जो तूने सजा दी थी उसको भी तौला जाएगा। अगर तेरी सजा बेशी होगी, तेरी सजा ज्यादा होगी और उनकी गलती कम होगी, तो तुझको अल्लाह ताला की अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ जाएगा, तुझको मुसीबत का, कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। और अगर तूने जो सजा दी थी वो सजा कम थी और उनका अपराध बड़ा था, उनकी गलती बड़ी थी, तो फिर तेरी नेकियों में इजाफा हो जाएगा और तेरे कुछ गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सहाबी ने इतना सुना, किनारे जाकर के रोने लगे, जारो कतार आंखों से आंसू बहने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे। अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने गुलामों को जो सजा देता हूं, मैं कोई नाप तौल के तो सजा नहीं देता हूं। अय अल्लाह के नबी, मुझको क्या मालूम कि मेरी सजा ज्यादा है या उनकी गलती ज्यादा है। अय अल्लाह के नबी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर मेरी सजा ज्यादा है तो कयामत के दिन मेरा घाटा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। अय अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह कुरान में कहता है, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और अल्लाह के तराजू में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह ताला के तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा तो अल्लाह काफी होगा। ऐ मेरे सहाबी, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह साफ साफ कह रहा है, कयामत की जब तौला जाएगा तो पूरा पूरा तौला जाएगा। सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, वशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। यह है हुकूकुल इबाद का मैटर। और इसी हुकूकुल इबाद को समझने के लिए और समझाने के लिए जो कुरान की दूसरी आयत मैंने खुतबे के बाद पढ़ी थी, वो सूरह निसा की आयत नंबर 36 थी, आयत नंबर 36। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने एक अधिकार अपना बयान किया, 9 अधिकार बंदों का बयान किया। एक हक अल्लाह ताला ने अपना बयान किया है और 9 हक अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का बयान किया है। ऐ खालतीपुर के लोगों, ये कुरान की आयत है, सूरह निसा की 36 नंबर की आयत। जाओ, आज की तकरीर से तुम कुछ लेके जाओ, न चाहे न लेके जाओ, लेकिन कुरान की इस आयत को अच्छी तरीके से समझ के जाना, शायद आपकी दुनिया बन जाए, आखिरत बन जाए। अल्लाह फरमाता है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क है।
तुम अल्लाह का स्थान किसी और को न दे देना, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को न दे देना। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हो तो कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, ऐ अल्लाह हम तुझसे सहायता मांगते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं। और मस्जिद के बाहर निकल करके अगर तुम अपना सर किसी पत्थर के आगे झुका देते हो, किसी पेड़ के आगे झुका देते हो, किसी जानवर के आगे झुका देते हो, किसी कब्र और मजार के आगे झुका देते हो, किसी चीज के आगे तुम अपना सर झुका देते हो, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह ताला के साथ गद्दारी है, ये अल्लाह ताला के साथ बेवफाई है। और ये बेवफाई अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला सब माफ करेगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। अगर आपने दुनिया में शिर्क किया है और बगैर तौबा किया आपका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ऐलान करता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अय्युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे। अभी क्रिसमस का त्योहार आया था 25 दिसंबर। आपके बंगाल के हमारे कुछ दोस्त लोग हमारे फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में है, देखा वो फेसबुक के ऊपर मैरी क्रिसमस, फिर 31 दिसंबर की रात आई तो हैप्पी न्यू ईयर। क्यों करते हो मेरे भाई ऐसा? आप मुसलमान हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं, आपका अकीदा है कि अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है। क्रिसमस मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे हैं और आप उसको शुभकामना दे रहे हैं, उसको ग्रीटिंग दे रहे हैं, उसको कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। खबरदार खबरदार, ओ मेरी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बहनों, तुम बहुत ओपन माइंडेड, बहुत ब्रॉड माइंडेड हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, मैं जानता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड न बनो, इतनी ओपन माइंडेड न बनो कि तुम अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज कर लो, अपनी तौहीद से कॉम्प्रोमाइज कर लो। ओ मेरी बहन, तू कॉलेज में पढ़ या यूनिवर्सिटी में पढ़, तू बीए कर ले, एमए कर ले, तू नर्स बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तू इंजीनियर बन जाए या सरकारी जॉब करने वाली बन जाए, ऐ मेरी प्यारी बहन, तुझे याद रखना चाहिए कि तू एक मुसलमान है। और मुसलमान का क्या अकीदा है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। इस्लाम का अकीदा यह है, मुसलमान का अकीदा यह है कि जिसकी इबादत एक गैर मुस्लिम करता है, जिसकी इबादत एक गैर मुस्लिम करता है, उसकी पूजा, उसकी इबादत हम नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं। और उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। कोई हिंदू मजहब का है, अपने हिंदू धर्म पर अमल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे इस्लाम का यह आदेश है कि हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने, आपको शिर्क करने की इजाजत नहीं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। कोई गले में तावीज पहन रहा है, माँ ने बच्चे के गले में तावीज डाला हुआ है, पैर में तावीज बांधा हुआ है, पेट में तावीज बांधा हुआ है। माँ से पूछो तूने बच्चे को ये धागा क्यों बांधा है, ये तावीज क्यों बांधा है? माँ कहती है ये धागा, ये तावीज जब तक मेरा बच्चा पहने रहेगा इसको बीमारी नहीं लगेगी, इसको नजर नहीं लगेगी। ओ मेरी प्यारी माँ, तुझे किसने ये पट्टी पढ़ा दी कि तेरा बच्चा वो धागा पहने रहेगा तो उसको बीमारी नहीं लगेगी? कुरान को कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। कुरान तो हमें यह अकीदा देता है कि हमको जो भी मुसीबत पहुंचती है वो अल्लाह के हुक्म से पहुंचती है, और अल्लाह ताला ने अगर हमारे मुकद्दर में कोई मुसीबत लिखी है तो अल्लाह ही दूर कर सकता है, कोई और दूर करने वाला नहीं है। हम तो डॉक्टर की दवा भी लेते हैं और डॉक्टर से इलाज भी कराते हैं, तो हम ये ईमान और अकीदा रख के करते हैं कि इस दवा के अंदर मुझको ठीक करने की कैपेसिटी अल्लाह देता है। अगर अल्लाह चाहेगा तो ये दवा मुझको ठीक करेगी, वरना दवा का पहाड़ ला के रख दूं, मैं ठीक होने वाला नहीं हूं। हमारा अकीदा तो ये होना चाहिए। वो तावीज़ और वो धागा, अगर आप उस धागे पर अपना ईमान और अकीदा रखते हैं तो फिर आपकी तौहीद बहुत कमजोर है। आपने जो मकाम और स्थान अल्लाह को देना चाहिए वो आपने काले और लाल धागे को देकर दिखा।
ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। मैंने पूछा क्यों भाई आपने ब्रेक क्यों लगा दिया? कहा मौलाना साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैंने कहा ये बताइए बिल्ली ने रास्ता काटा तो क्या मतलब है? कहा कोई संकट आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाला है। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। उसने कहा, ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब फिर बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? मैंने कहा सीधी सी बात है, बिल्ली को इधर से उधर जाना तो वो रास्ता ही तो काटेगी और क्या करे। बिल्ली अगर रास्ते से जा रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि बिल्ली को जाना था, उससे आपकी गाड़ी का कोई संबंध नहीं है। मेरे प्यारे, हमारी माएं अपने बच्चों को जब मालिश करती हैं, मालिश करने के बाद बच्चे के माथे पर काले रंग का टीका लगाती हैं। पूछो ये टीका तुमने क्यों लगाया? कहा कि टीका इसलिए लगाया ताकि बच्चे को नजर न लगे। कुछ औरतें तो बच्चे को ऐसे ऐसे लेकर के बलाइयां उतारती हैं, नजर उतारती हैं। ये तमाम चीजें तौहीद के खिलाफ है, ये शिर्क है, ये शिरकिया अमल है। मेरी प्यारी मां, अगर आप अपने बच्चे को नजर से बचाना चाहती हैं, मैं दुआ सुना देता हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में जाके दुआ को लिख लेना। हिंदी ना आती तो बंगला में लिख लेना, इसको याद कर लेना। अल्लाह के नबी अपने नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दम करते थे, ये दुआ पढ़ के दम करते थे। कौन सी दुआ है सुन लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को ये दुआ पढ़ के दम कर देंगे, आपका बच्चा इंशाअल्लाह नजर बस से महफूज रहेगा। वो ईज़ो का बेकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ले शैतानी व हाम्मा व मिन कुल्ले ऐनिल लाम्मा। ये दुआ पढ़ करके बच्चे को दम कर दो, किसी काजल के टीके की और कोई नजर उतारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। हम लोग सही जानकारी नहीं रखते और गलत जानकारी पर अमल कर रहे हैं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक मत करो। ये पहला हक अल्लाह ताला ने अपना बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने 9 चीजें बयान की और वो 9 चीजें बंदों से उसका संबंध है, बंदों से उसका ताल्लुक है। हुकूकुल इबाद से फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना। अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सलूक करो। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है, जिस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है और जिस माँ ने अपने जीवन को दांव पे लगा करके तुमको जन्म दिया है, जिस माँ ने 2 साल तक अपना दूध तुमको पिलाया है, उस माँ के साथ कभी बदतमीजी न करो। उस माँ के साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता खाए। जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस बाप ने तेरे आराम के लिए अपने आराम को कुर्बान कर दिया है, जिस बाप की जवानी तुझे सेहतमंद बनाने में, तुझको अच्छी पढ़ाई देने में, तेरा कैरियर बनाने में उस बाप का सारा, उसकी सारी जवानी और सारी ताकत गई है, उस बाप के साथ अच्छा सलूक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें से बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं। मगर एक बात बोलूं, हम जितना भी अच्छा सलूक कर दें, हम माँ बाप के एहसान का बदला नहीं उतार सकते। मां 70 साल की बूढ़ी हो गई, बिस्तर पे लैट्रीन कर रही है, पाखाना कर रही है। बेटा बहुत अच्छा है, 70 साल की बूढ़ी मां का लैट्रीन साफ कर रहा है। जब वो बच्चा 2 साल का, 2.5 महीने का, 4 महीने का बच्चा था, वो भी बिस्तर पे लैट्रीन कर देता था, रास्ते में लैट्रीन कर देता था, घर में कहीं पर भी गंदगी कर देता था। उसकी मां ने भी उसकी गंदगी को साफ किया था, लेकिन मां के चेहरे पर नागवारी नहीं थी। मां तो हंस करके, मुस्कुरा करके उसकी गंदगी को साफ कर रही थी। ओ इंसान, जब तू छोटा था, जब तू बच्चा था, तेरी मां ने तेरी गंदगी को साफ किया था। तेरी मां के चेहरे पर कोई नागवारी नहीं थी। तेरी मां ने हंस करके, मुस्कुरा करके तुझे खिला खिला के तेरी गंदगी को साफ किया था। आज वो मां 70 साल की हो गई और बेटा
اپنی ماں کی گندگی کو صاف کر رہا ہے، لیکن بیٹا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹا ناک پہ رومال رکھ کے گندگی کو صاف کرے گا، بیٹا پیشانی پر بل لا کے گندگی کو صاف کرے گا۔ آپ ماں کی گندگی کو صاف کر سکتے ہیں، مگر وہ کلیجہ کہاں سے لاؤ گے جو ماں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو اللہ نے ماں کو دیا ہے؟ ماں کے جیسا کلیجہ آپ نہیں لا سکتے، باپ کی جیسا کلیجہ آپ نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے انسان، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب تیری ماتا یا تیرے پتا، تیری ماں یا تیرے باپ اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تجھ کو مل جائیں بڑھاپے میں، او لوگو تمہارے گھر میں اگر بوڑھی ماں ہے اس کو بوجھ نہ سمجھنا۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے جن گھروں سے بوڑھے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان گھروں سے برکتیں روڑ جاتی ہیں، ان گھروں سے اللہ کی رحمتیں روڑ جاتی ہیں۔ ارے تجھے کیا پتا، جب تو بائک چلا کر کے کلیا چکے مارکیٹ میں جا رہا تھا، تو مالدہ کی سڑکوں پہ جا رہا تھا، تو فرقہ کے برج پر جا رہا تھا، اچانک تیرے سامنے سے ٹرک آ گئی اور ہو سکتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تو ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، تو درگھٹنا سے بچ گیا۔ تجھے کیا پتا کہ جب تو درگھٹنا سے بچا تھا کہیں دور تیری ماں مصلے پر بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں کر رہی تھی، وہ تیری ماں کی دعاؤں کی برکت تھی کہ تو حادثوں سے بچ جایا کرتا ہے، تو مصیبتوں سے بچ جایا کرتا ہے، تو پریچھاؤں میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ او لوگوں تمہارے گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کو اپنے گھر میں مصیبت نہ سمجھنا، ان کی قدر کرنا، ان کی سیوا کرنا۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، خبردار اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹ کر کے ان سے بات نہ کرنا، وقل لهما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ اور اگلی بات جو اللہ نے کہی بڑی پیاری بات فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو اپنے شہر کا ڈی ایم بن گیا، ایس ایس پی بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، ایم پی بن گیا، تو سپریم کورٹ کا جج بن گیا، تو ماں کے پاس جب آ کر کے بیٹھے گا تو سپریم کورٹ کا جج اپنے آپ کو سمجھ کر کے مت بیٹھنا، تو شہر کا ڈی ایم بن کر کے نہ بیٹھنا، تو پولیس کمشنر بن کر کے نہ بیٹھنا، تو ڈاکٹر بن کر کے نہ بیٹھنا، تو انجینئر بن کر کے نہ بیٹھنا۔ جب ماں کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھنا، جب باپ کے پاس جا کر کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھ جانا۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہے میرے بندے اپنے ماں باپ کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا، اپنے آپ کو ڈاؤن کر دینا، اپنے آپ کو اپنے بازوؤں کو بچھا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو دیا کر، میرے ماں باپ پر تو کرپا کر، میرے ماں باپ پر تو رحم کر، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ یہ دعا بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں، کم سے کم یہ دعا تو یاد کرو۔ ماں کی طرف سے عیدگاہ میں دان دے رہے ہو، مسجد میں دان دے رہے ہو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں اس کو غلط نہیں مانتا، لیکن عیدگاہ میں دان دے دینا، مدرسے میں دان دے دینا، مسجد میں دان دے دینا، یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ جتنی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دل کی گہرائی سے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماتا پتا پر تو دیا کر، رحم کر، کرم کر، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا۔ ماں باپ کا دل مت دکھاؤ میرے ساتھ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے آپ کے ساتھ انیائے بھی کر دیا ہو، یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ بڑے بیٹے کی محبت میں ماں نے باپ نے کوئی ایسا قدم اٹھا دیا اور بیٹوں کے ساتھ انیائے ہو گیا۔ ابھی کٹیہار میں میرا پروگرام تھا، ایک سوال آیا میرے پاس، مولانا صاحب ایک انسان کے 5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا ماتا پتا کا زیادہ خیال کرتا ہے، زیادہ سیوا کرتا ہے۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیٹے کو اپنی زمین اور جائیداد میں زیادہ حصہ دے دیں
اور بھائی لوگوں کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر کر رہا ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز ہے. ماں باپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی چیز دیں گے سارے بچوں کو برابر دینا پڑے گا، اور مرنے کے بعد بھی جب وراثت کو بانٹا جائے گا، باپ کے ترکے کو بانٹا جائے گا تو سارے بھائیوں کو برابر دیا جائے گا. میں نے کہا بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا باپ کی زیادہ قدر کرتا ہے یا زیادہ سیوا کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن ثواب زیادہ ملے گا، دنیا میں ادھیکار زیادہ نہیں مل پائے گا. میں نے کہا مان لو باپ کا جب انتقال ہوا، ایک بیٹا 50 سال کا 40 سال کا ہو چکا تھا، اور باپ جب انتقال کر رہا ہے تو ایک بیٹا اس کی پتنی کے پیٹ میں ہے، وہ گربھوتی ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بیٹا دنیا میں جنم لیتا ہے. اس نے تو باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی، باپ کی سیوا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بچہ تو باپ کے دنیا سے مرنے کے بعد جنم لے رہا ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ جتنا تمام بیٹوں کو اپنے باپ کا حصہ ملے گا اتنا ہی اس بچے کو بھی ملے گا جو بچہ اپنے باپ کی مرتیو کے بعد پیدا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. میرے خیال سے باپ نے اگر انیائے کیا ہے، ماں نے انیائے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے. آپ کو تب بھی ماں کا خیال کرتے رہنا ہے، باپ کا خیال کرتے رہنا ہے، ان کو منانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، ان کی رضا کی کوشش کرتے رہنا ہے. اگر ماں باپ نے کچھ غلط کیا ہے، کچھ ناانصافی کی ہے، وہ اللہ کو حساب دیں گے، آپ کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے. تو یہ پہلا حق ہے حقوق العباد میں، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک. اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. جو تمہارے سمبندی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. کیونکہ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں پیدا ہوئے، تم دنیا میں آئے، کسی کے پوتا تھے، کسی کے بیٹا تھے، کوئی تمہارا دادا ہے، کوئی تمہارا نانا ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی تمہاری خالہ ہے، کوئی تمہارا ماموں ہے. ان رشتوں میں تم گر کر کے پیدا ہوئے ہو، لہذا دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. او کھالتی پور والو، بہت دان کرتے ہو، عیدگاہ میں 50 لاکھ کا دان دیا، مسجد میں 10 لاکھ کا دان دیا، مدرسے میں 5 لاکھ کا دان دیا، اور آپ کا اپنا سگا بھائی بیچارہ، اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا کھانے کا بھی جگاڑ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے سر کو جھکانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، اپنے بیمار بچے کا علاج کرانے کے لیے دوا کے پیسے بھی نہیں ہے، اور آپ عیدگاہ میں، مسجد میں اور مدرسے میں خوب دان کر رہے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مانوتا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم صنفان، اپنے رشتہ دار کو اگر دان کرو گے، اپنے رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دو گے، اس کو صدقہ اگر کرو گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو صدقہ کا دان کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا. یہاں تو صاحب بھائی بھائی کی ترقی دیکھ کے چل رہا ہے. میرے بھائی کا مکان اتنا اچھا کیسے بن گیا، وہ کیسے لاکھوں روپیہ کیسے کما رہا ہے. یہاں تک کہ لوگ اپنے بھائی کے بچوں کی پڑھائی تک سے جلتے ہیں، اپنی بہن کے بچوں کی پڑھائی تک. اے حسد کرنے والے، اے جلنے والے، اے اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کی ترقی دیکھ کر کے جلنے پڑنے والے، ان کا تو کچھ بھی بگاڑ نہ پائے گا، تو حسد کر کے جلن کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حسد کی آگ ایسی ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. جیسے سیلون میں بال بنانے والے کے پاس استرا ہوتا ہے، وہ استرے سے آپ کے بال کو صاف کر دیتا ہے. جس طریقے سے استرے سے بال صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حسد سے آپ کی نیکیاں سماپت ہو جاتی ہیں، آپ کی نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں. رشتہ داروں سے اگر کچھ انبن ہو جائے، خبردار جا کر کے بات ختم کر لیا کرو، جھگڑے کو طول مت دو.
اور اے کھالتی پور کے لوگوں، اگر ہو سکے تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی تیار کرو جو سماج میں ہونے والے جھگڑوں کو ختم کر دیا کریں، جو سماج میں کسی گھر میں اگر کوئی وواد ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، وہ جا کر کے ختم کر دیا کریں، میل ملاپ کرا دیا کریں۔ اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ نیکی نہ بتا دوں جو روزے سے بڑھ کے، جو نماز سے بڑھ کر کے، جو صدقہ خیرات سے بڑھ کر کے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے جو نماز سے بھی بڑی نیکی ہے، جو روزے سے بھی بڑی نیکی ہے، جو صدقہ خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے؟ یعنی نفل روزہ اور نفل صدقہ اور نفل نماز سے بہتر یہ نیکی ہے۔ یہاں فرض کی بات اور نفل کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا، الاصلاح بین الناس، لوگوں میں وواد کو ختم کرا دینا، لوگوں کے اندر میل ملاپ کرا دینا، لوگوں میں صلح کرا دینا، دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دینا، دو لوگوں میں جھگڑے کو ختم کرا دینا۔ یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ نفل روزہ اور نفل نماز سے بڑھ کر کے اس کا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن دو بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو سماپت کرانے کے لیے دو بھائیوں میں آپ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے میرے بھائی، اپنے ریلیشن کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور میری بات یاد رکھو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑ کے رکھے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے رشتہ توڑنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں تو برسوں رشتہ توڑ کے بیٹھے، بھائی کا بھائی سے رشتہ بند ہے، اور بھائی جب مرنے لگتا ہے تو اپنے بچوں سے کہہ کے جاتا، خبردار اپنے چاچا سے رشتہ مت رکھنا، اپنے چاچا سے بات چیت مت رکھنا، ان کی شادی میں مت جانا، ان کی گدی میں مت جانا۔ غلط ہے یہ۔ اگر باپ ایسا کہہ کے بھی گیا ہے تو اولاد کو اپنے باپ کی یہ بات نہیں ماننا چاہیے، باپ کی ہر بات نہیں ماننا چاہیے، جو بات غلط ہے وہ باپ کی بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کا ان کے بھانجے سے کچھ اختلاف ہو گیا۔ بھانجا سمجھتے، بھانجا بھگنا، بنگلہ میں کیا بولتے؟ بھگنا بولتے، بہن کا بیٹا، بہنر چھیلا، وہینر چھیلا کیا بولے؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن کی دیدی تھی حضرت اسماء، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، وہ بھانجے تھے حضرت عائشہ، بہت قدر کرتے تھے اپنی خالہ کو۔ خالہ کا ویسے بھی خالہ کا درجہ تو ماں کے برابر۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ دان کرتی تھی، میری پیاری ماں بہنوں معاف کرنا، آج اپنے کپڑے لتے اور اپنے زیورات کی تم کو زیادہ چنتا ہے۔ آج وہ عورتوں کا دور ختم ہو گیا جو مسجدوں میں، مدرسوں میں اللہ کی راہ میں اپنے زیورات اتار کے دے دیا کرتی تھی۔ آج دان کرنے کا، صدقہ کرنے کا جذبہ عورتوں کے اندر سے بھی کم ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ بہت دان کرتی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے بہت بڑی زمین اللہ کی راہ میں دان کر دی۔ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو بہت برا لگا کہ اتنی قیمتی زمین تھی، میری خالہ نے اللہ کی راہ میں دان کر دی، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بس چلے گا تو میں حضرت عائشہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، وہ زمین وہ گھر میں وقف کرنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے ایک سخت جملہ بول دیا، حضرت عائشہ کو برا لگ گیا، بھانجے کی یہ بات بری لگ گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کی قسم لا اکلمن ابن الزبیر، آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا مجھے اپنی خالہ سے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے تھی۔ خالہ کے پاس آئے، معافی مانگنے لگے، خالہ جان آپ کا بھانجا ہوں، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، معاف کر دیجئے، آپ میری ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، اے عائشہ، اے اماں عائشہ مجھ کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ تیار نہیں ہوئی، اپنی قسم کو انہوں نے نہیں توڑا، انہوں نے کہا میں بات نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر سے۔
اب بہت غور سے سننا میرے بھائی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے سوچا کہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، سمسیا کا سمادھان کیسے نکالا جائے. تو انہوں نے 2 صحابیوں سے کہا کہ آپ لوگ چل کر کے میڈیٹر بن جائیے اور آپ لوگ حضرت عائشہ کو چل کر کے سمجھائیے کہ وہ مجھ سے جھگڑا ختم کر دیں. یہ 2 لوگ کون تھے؟ یہ 2 لوگ اللہ کے رسول کے نانیحال کے قبیلے میں سے تھے. اللہ کے نبی کا جو نانیحال تھا، آپ کے ماموں لوگوں کا نانا کا جو گھرانہ تھا، اس قبیلے کے اس خاندان کے یہ 2 لوگ تھے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتی ہیں، اور جب نبی سے محبت کرتی ہیں تو نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی ہیں. اسی لیے عبداللہ بن زبیر نے ان دونوں لوگوں کو پکڑا اور کہا کہ چل کر کے آپ لوگ میرا مسئلہ حل کریں. یہ تینوں لوگ پہنچے وہاں پہ، حضرت عائشہ کے گھر پہنچے. انہوں نے دروازے پہ جا کے سلام کیا، جو اسلام کا طریقہ ہے. کہیں پر بھی جاؤ تو پہلے سلام کر کے اندر جاؤ. انہوں نے کہا السلام علیکم یا ام المومنین. اندر سے حضرت عائشہ کا جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا اندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. تینوں لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے. وہاں پر ایک پردہ لگا ہوا تھا اور پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی اور اس پار یہ تینوں لوگ تھے. جیسے ہی یہ تینوں لوگ اندر داخل ہوئے، عبداللہ بن زبیر اندر پردے کے اس پار گئے اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے. آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اے میری پیاری خالہ جان، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، آپ کا بھانجا ہوں، معاف کر دیجیے. اے خالہ جان، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آپ کے دروازے پر آ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھ کو معاف کر دیجیے. حضرت عائشہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی ہے ابن زبیر، میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتی ہوں، میں تجھ کو معاف نہیں کروں گی. حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہی تو ادھر پردے کے اس پار سے ان دونوں صحابیوں نے کہا اے اما عائشہ، آپ تو اللہ کے رسول کی بیوی ہے، آپ تو امت کی ماں ہے، آپ سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو کون جاننے والا ہے؟ اے اما جان، اے اما جان، کیا آپ نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو نہیں سنا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ کر کے رکھے. اے اما عائشہ، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، چھما کر دیجئے. آخر حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے کو معاف کر دیا. اور جب معاف کیا اور اپنی قسم کو توڑا تو 40 غلام آزاد کی حضرت عائشہ نے اس قسم کو توڑنے کے بعد. اور جب وہ اس واقعے کو یاد کرتی تھی اتنا روتی تھی کہ اپنے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے پوچھنے لگتی تھی. میری پیاری ماں اور بہنوں، جھگڑے کہاں نہیں ہوتے. جہاں 4 برتن ہوں گے آپس میں ٹکرائیں گے، جھگڑوں کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، واد واد کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، مگر جھگڑوں کو ختم کر دو. یہ 4 دن کی زندگی ہے. مت جاؤ یہاں سے نفرتوں کو لے کر، مت جاؤ یہاں سے جھگڑوں کو لے کر کے. رشتہ داروں میں اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، جاؤ آگے بڑھ کر کے بات کو ختم کرو اور ملاپ کر لو، دوستی کر لو.